السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو دا ہیومینٹی۔ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ قرآن کے مطابق زمین گول ہے یا چپٹی، اور اللہ نے سورج اور چاند کے متعلق قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ہرگز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کہکشاؤں یعنی گیلیکسیز بننے سے پہلے اسپیس میں موجود تمام چیزیں یعنی تمام مادے شروع میں گیس کی شکل میں تھے، ہر چیز بادل کی طرح، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ دھوئیں کی شکل میں تھی تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو لفظ دخانن سے بیان کیا ہے، اور دخان کے معنی دھوئیں کے ہیں۔ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 11۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ توجہ کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی بیان کردہ حقیقت اور بگ بینگ تھیوری میں کچھ مماثلت ہے۔ شروع زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے، یعنی ایک پلیٹ کی طرح ہے۔ صدیوں تک لوگ دور دراز کا سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ زمین کے کنارے سے نیچے ہی نہ گر جائیں، لیکن 1577 میں وائس ایڈمائرل سر فرانسس ڈریک نے زمین کے گرد سمندری سفر کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ زمین گول ہے۔ قرآن کریم نے بھی 1400 سال پہلے اسی بات کو بیان کر دیا تھا۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 29۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ دن کا رات میں اور رات کا دن میں آہستہ آہستہ بتدریج داخل ہونا یہ تبھی ممکن ہے جب دنیا گول ہو۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو رات اچانک دن اور دن اچانک رات میں تبدیل ہو جاتا، اور تمام دنیا میں رات اور دن ایک ساتھ ہوتے۔ قرآن کریم اس آیت میں زمین کے کروی یعنی گول ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 5۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ اس آیت میں لفظ یکورو کا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب اوپر چڑھا ہونا یا کنڈل بنانا ہے، بالکل ایسے جیسے پگڑی سر پر لپیٹی جاتی ہے۔ دن اور رات کا ایک دوسرے پر چڑھنا یا کنڈل مار کر آنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب زمین گول ہو اور کروی شکل کی ہو۔ مزید قرآن کریم نے زمین کے کروی ہونے کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات آیت نمبر 30۔ والأرض بعد ذلك دحاها۔ اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ یہاں قرآن کریم نے زمین کو پھیلانے کے لیے لفظ دحاہا کا استعمال کیا ہے، جس کے معنی شتر مرغ کا انڈا بھی ہے، اور زمین کی شکل انڈے سے مشابہت رکھتی ہے، لہذا 1400 سال پہلے ہی اللہ نے زمین کی درست شکل بیان کر دی تھی۔ حالانکہ جب قرآن کریم نازل ہوا تھا اس وقت سائنسدانوں کا نظریہ یہی تھا کہ زمین ہموار اور چپٹی یعنی پلیٹ کی مانند ہے،
اسی طرح قدیم زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ جس طرح سورج سے روشنی نکلتی ہے ایسے ہی چاند سے بھی روشنی پھوٹتی ہے۔ آج سائنس ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ چاند سورج سے ریفلیکٹ ہونے والی روشنی سے چمکتا ہے، نہ کہ وہ خود روشنی پھینکتا ہے، جبکہ قرآن کریم اس حقیقت کو پہلے ہی بیان کر چکا۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 61۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ قرآن کریم میں سورج کے لیے لفظ شمس کا استعمال ہوا ہے اور سراج بھی اور وہاج بھی کہا گیا ہے، جس کا مطلب مشال ہے جس سے روشنی پھوٹتی ہے، روشن اور واضح جلتا ہوا چراغ۔ یہ تینوں نام سورج ہی کے لیے مناسب ہیں کیونکہ اس کی اندرونی حرکت سے شدید حرارت اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ چاند کے لیے عربی لفظ قمر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو منیر بھی کہا گیا ہے، جس کا مفہوم نورانی جسم ہے۔ قرآن کا بیان چاند کے بارے میں بعین ہی اس کی خوبیوں کے مطابق ہے۔ چاند روشنی خارج نہیں کرتا بلکہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی چاند کو سراج یا وہاج اور سورج کو نور یا منیر نہیں کہا گیا۔ اس سے یہ بات صاف طور پر واضح ہے کہ قرآن چاند اور سورج کی روشنی میں فرق کرتا ہے۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں چاند اور سورج کی روشنی بیان کی گئی ہے۔ پارہ نمبر 29 سورہ نوح آیت نمبر 16۔ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے۔ دینی و علمی و اصلاحی بیانات، نظم و نعت و حمد وغیرہ کے لیے ہمارا چینل دا ہیومینٹی ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اپڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔